السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھو، ایک بات سمجھنے کی بہت سیدھی سادی اور آسان سی ہے۔ ایمان والے کا سارا مسئلہ وہ شریعت نے حل کر دیا ہے۔ قرض دار جب تک اس کی اچھی نیت ادائیگی کی ہوگی، جب تک اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اور تمہاری نیت صحیح ہے اس لیے اللہ کی مدد ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں ایک دم سے ادا ہو جائے۔ یہ اس کی مصلحت ہے کہ ادا نہ ہونے میں، دیر ہونے میں باطنی کتنی تربیت ہے اور ظاہری کتنے تجربات ہیں۔ باطن کی تربیت، ظاہر کے تجربات، یہ آج پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ دور باقی رہے گا نہیں۔ یہ سارے قرض ادا ہوں گے اور پھر اس کے بعد جو اگلی زندگی شروع ہوگی، اس میں جو چیزیں پیش آئیں گی تو پھر خیال ہوگا اس وقت یہ تجربہ ہوا تھا جس کی وجہ سے آج یہ ہم اس طرح کا عمل کریں گے، ہمیں تجربہ ہے اس بات کا۔ تو ایسے پتہ نہیں آگے کتنی مصلحتیں اللہ کی ہیں اور نہ جانے کتنے ہمارے دینی اور باطنی فائدے ہیں۔ اور یہ بھی تو ایک کھلی نصرت ہے کہ جہاں اتنی تنگی کے ساتھ گزر ہو رہا ہے، وہاں قرض کا اتنا بڑا بوجھ ادا ہو گیا۔ یہ کہ کھلی مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے، ورنہ قرض پر قرض ہی چڑھ جاتا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ اس لیے اس پر 3 دفعہ کہو الحمدللہ 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 رب العالمین، کہ آپ ہی نے اچھی نیت دیا ہے، آپ ہی نے اب تک کا انتظام کیا ہے۔ مجھے آپ سے یہی امید ہے میرے اللہ کہ آپ میرا سارا قرض ادا کرا دیں گے۔ میں مقروض ہو کے مرنا نہیں چاہتا۔ بس یہ ہے دینی اعمال جس کو ہم نے کر لیا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہی۔ اور جس کی نیت جو آخرت میں قرض ادا کرا دے گا تو دنیا میں کیوں نہیں ادا کر سکتا؟ قرض خواہ کو اس کے قرض کے بدلے میں جنت میں محل دے دے گا، تو یہاں وہ چھوٹی سی رقم، وہ حقیر سی رقم جو ہمارے نزدیک بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی بڑی تھوڑی ہے۔ اللہ تو ایسی دنیا دے دے کسی کو تو کوئی کمی نہیں اس کے یہاں۔ لیکن ہماری کچھ ذمہ داری ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں۔ اور بار بار کہتا ہوں، دھوکہ اعتماد والا دیتا ہے، جس پر اعتماد نہیں ہوتا تو وہاں آدمی دھوکہ نہیں کھاتا۔ اس لیے کسی پر اعتماد کرنا ہی نہیں۔ چور کسی کو نہیں سمجھنا، اپنے مال کی حفاظت کرنا۔ بھروسے پر ہم تمہارے نام پہ کر دیں گے، چیک پہ تمہاری سائن ہوگی، اکیلے ہوگی، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اعتماد پر تو اور چوکنا رہنا پڑے گا۔ اور یہ سب آگے ہمارا جی یہ کہتا ہے بہت کچھ ملنے والا ہے اللہ کی طرف سے، دین و دنیا سب ملے گی۔ یہ بہت چھوٹا سا تجربہ تھا جو ایک کمزور بندے کے لیے بہت بڑی چیز تھی، لیکن کھلی ہوئی مدد نصرت دکھائی دے رہی ہے۔ یہ سن کر کتنی خوشی ہوتی کہ اتنا تھا اتنا ادا کر دیا، اللہ نے کرا دیا، اتنا تھا اتنا اللہ نے کرا دیا۔ اب یہ بھی باقی جتنا اللہ نے یہ کرایا، ارے بھائی قرض پہ قرض نہیں چڑھا بلکہ ادا ہوتا رہا، یہ کیا مدد نہیں ہے؟ قرض پہ قرض نہیں چڑھا، ادا ہوتا رہا۔ اس میں ایک چیز کا بڑا دخل ہے، جو باتیں کہا وہ سب بھی کام کی ہیں، کہ اپنی ذات پر، اپنی ضروریات زندگی پر، اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنے پر جب تک قرض ادا نہیں ہوگا، جب تک سب پر پورا کنٹرول رکھیں گے۔ جب قرض ادا ہو جائے گا تو ان کی جائز خواہشیں آہستہ آہستہ کر کے سب جس کو پوری کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ کر دیں گے، اور جس کو خرچ کرنے سے اسراف لکھا جائے گا، اللہ کو ناپسند ہے، وہ نہیں کریں گے۔ بس اتنی سی بات اگر یاد رہ گئی، کیونکہ مال تو اللہ نے مقدر کا سب کے لکھ دیا ہے، وہ کم زیادہ نہیں ہوتا، بس اس کے ساتھ مال کے ساتھ احکام اللہ کے جڑ جاتے ہیں کہ اس حالت میں اللہ کا کیا حکم ہے، اور وہ پورا کر دیا تو اسی مال میں پھر برکتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ برکت ہی ہے بیٹا، ورنہ جس طرح کے حالات سے گزرے اور گزر رہے ہو، اتنے قرض کی ادائیگی بہت مشکل ترین تھی۔ اور تم ہی پلٹ کے دیکھ لو، وہ ایام جب قرض کا بوجھ چڑھا ہوا تھا، اس وقت کیا سوچ سکتے تھے کہ میں ادا کر دوں گا اتنا؟ اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس لیے ہمت مت ہارو، ایسے ہی کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ کی مدد آتی رہے گی اور کام انشاءاللہ بنتا رہے گا۔